مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں آج شوبیز سے وابستہ افراد کا مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جانی، میرا نام آفتاب عالم ہے اور آپ تو مجھے پیار سے کہتے ہیں کہ اسحاق بھا کا بیٹا۔ بے شک میں اسحاق بھا کا بیٹا ہی ہوں اور میں شوبی سے ریلیٹڈ ہوں، یہ بھی علم ہے۔ اور آپ کے پاس آنے کے بعد تو الحمدللہ میرے رب نے ہمیں ایسے موقع دیے کہ ہم آپ تک تمام فنکاروں کو بھی لے کے آتے ہیں، اور وہ تمام فنکار آپ سے مل کر جب جاتے ہیں تو اتنے خوش ہو کر جاتے ہیں کہ الحمدللہ وہ ہماری باتوں کو اور آگے پھیلاتے ہیں، اس کا تو آپ کو بھی علم ہے۔ حضرت صاحب، ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کا جواب دیں گے تو نہ جانے کتنے لوگ اس جواب سے فیضیاب ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں وضو کرتے ہیں اور اچانک حلق کے نیچے سے پانی چلا جاتا ہے جو ہم نے ارادتاً نہیں کیا ہوتا، چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا یا میرا رب ہماری غلطی کو معاف فرمائے گا؟ اور حضرت صاحب، ایک اور مؤدبانہ درخواست ہے، اس سوال کے جواب کے بعد آپ میرا ایک بہت احسانوں کے ساتھ ایک جواب سوال کر رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب اور والدہ ماجدہ دنیا میں نہیں ہیں۔ میں تمام مدنی بہن بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور حضرت صاحب آپ سے کہوں گا کہ اس بابرکت محفل میں میرے والد صاحب کے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور نہ جانے شاید ہر گناہ گار ہے، کوئی ان سے گناہ سرزد ہو گیا ہو تو میرا رب انہیں معاف کرے اور اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ اللہ، ہر گناہ گار ہے نہیں، انبیاء کرام گناہ گار نہیں ہوتے، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، بھی گناہ گار نہیں ہیں، جنتی ہیں۔ اہل اللہ بھی تعداد ہوتی ہے جو محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے۔ ہم گناہ گار ہیں، یہ جملہ صحیح ہے نا، ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم والد صاحب حاجی اسحاق اور آپ کی امی جان کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب مغفرت کرے، ہم سبھی کی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی مغفرت فرمائے۔
روزے میں یعنی وضو کر رہا ہے یا ویسے ہی کلی کر رہا ہے، تو اگر روزہ یاد ہے اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا، پتہ چلا کہ پانی اتر گیا، تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر روزہ یاد نہیں ہے تو پانی حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ روزہ یاد نہ ہوتے ہوئے اگر پیٹ بھر کے کھا لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بابا میرا نام عمید حسین ہے، میرا تعلق شوبیز سے ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو جب بھی کسی میوزک وغیرہ کے لیے بولتے ہیں تو وہ بغیر بولے، بغیر پوچھے، بغیر کہیں سے معلومات کیے ہوئے جنب غفیر لگا لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کو فیضان مدینہ کے اجتماع میں آنے کی یا آپ جو دعوت دیتے ہیں آرٹسٹوں کو ان میں آنے کی جب بولتے ہیں، اور اکثر پروگرام بھی بن جاتے ہیں، لوگ ہاں بھی کر دیتے ہیں، وعدہ بھی کر دیتے ہیں، اور پھر نہیں آتے، مصروفیات بتاتے ہیں فیضان مدینہ کے لیے، تو ہمیں نا امیدی بھی ہوتی ہے اور پھر عجیب سا لگتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ نہیں آ پاتے ہیں؟ جناب محترم امیر اہل سنت جناب الیاس قادری صاحب، یعنی کہ میرے پیارے باپا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں کی ہیں مزے میں؟ الحمد میں میمن ہوں، اس لیے میمنی میں تھوڑی سی بات کر لی آپ سے ایک چھوٹا سا سوال۔ میری ضرورت تو نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں، اللہ معاف کرے، کیونکہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لیکن بعض ٹائم مجھے ایک سوال کھٹکتا رہتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اکثر ہمارے ساتھ کہ ہم کوئی دینی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں میلاد ہو رہی ہے یا واعظ ہو رہا ہے یا کوئی تقریب ایسی ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہم بیٹھتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ بیٹھیں گے تو ایک عجیب سی حالت ہوگی کہ یار اٹھو یار چلتے ہیں یہاں سے، نیند آنے لگتی ہے، کوئی پرابلم پیٹ کا ہونے لگتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ جبکہ ہم تھیٹر میں بیٹھے رہیں گے 3 گھنٹے تک تو کچھ نہیں ہوتا، ہم کوئی شو بیس کے حوالے سے کوئی شو میں ہوں گے تو 4 گھنٹے ہوں گے تو وہاں کچھ ایسا کچھ پرابلم نہیں ہوتا، لیکن دینی محفل میں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اکثر میں نے نوٹ کیا لوگوں کو۔ میں اپنے آپ سے سوال کیا، اس کی معافی بھی چاہتا ہوں، لیکن میں جواب ضرور طلب کروں گا آپ سے کہ مجھے جواب دے دیجیے گا۔ گستاخی معافی چاہتا ہوں میں آپ سے، لیکن یہ مجھے ایک سوال کھٹکتا تھا تو آج موقع ملا ہے تو میں نے آپ سے پوچھ لیا۔ مجھے تھوڑا اس کی وضاحت چاہیے، اس کا کیا حل ہونا چاہیے پاپا؟ جو مریض ہوتا ہے نا اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا۔ مریض دیکھتا ہے کہ یار یہ مزے لے لے کر کھاتا ہے، میں نوالا منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے کڑوا لگتا ہے، مجھ سے کھایا نہیں جاتا، میں اترنے لگتا ہے تو مجھے اچھو لگتا ہے، جن کے پاس میمنی میں اوپ کوچ ہوتا ہے، اوپ کو اچھا تو ہے نا، متلی آتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یوں ہے کہ چونکہ مرض ہے، جب بھی یہ مرض کا علاج ہو جائے گا تو کھانا اچھا لگے گا، پھر وہی کھانا پینا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جو نیکیوں کے عادی ہوتے ہیں، ان پاک روحیں ہے نا، ان کو اور جاتے ہی نیک محفلوں میں ان کو نیکی کے کاموں ہی میں دل لگتا ہے، ان کو نیکی کے کاموں میں مزہ آتا ہے۔ میں یہاں دیکھتا ہوں مدنی مذاکرے ہمارے ہوتے ہیں تو یہ مطلب اس سے چہرے میں خود نوٹ کرتا ہوں، بعض کے وہ ہمیشہ ہوتے ہیں، اچھا آپ بھی جلدی جائیں گے، بعض آتے بھی ہیں تو آہستہ آہستہ بھی جیسے آتے ہیں آہستہ، اور 3 گھنٹے کا فلم کا شو، ایک بھی سین اس کا یہ ضائع نہیں کریں گے، پہلے سے آ کے سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے کہ ہمارا کوئی مطلب سین اس میں سے رہ نہ جائے۔ نیکیوں میں دل نہیں لگتا تو بہت کچھ مطلب ہے نا کہ وہ رہ جاتا ہے، اگر کوئی آئے بھی تو اس کا، اب اس کا جو بھی عذر ہو وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ 3 گھنٹے کا تھیٹر کا جب دورہ ہے
تب عذر نہیں ہے. 4 گھنٹے کا اگر جیسے انہوں نے کہا ہمارا کوئی شوبیز کا پروگرام ہوتا ہے اس میں ہم کچھ نہیں ہوتا ہم کو, تو یوں مطلب یہ کہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم لوگ ہیں مریض, گناہوں کے مریض کو نیکیوں میں دل نہیں لگے گا, اور جو نیکیاں کرنے والا ہے اس کا گناہوں بھری جگہ میں دل نہیں لگے گا. یہ بالکل یعنی کہ تقسیم ہے. یقین مانے ایک نہیں, میں 1000 اسلامی بھائی پیش کر سکتا ہوں, یعنی یہ میرا مبالغہ ہے, 1000 اسلامی بھائی پیش کر سکتا ہوں کہ جس کو آپ کہیں گے نا کہ ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے, ہم شوبیز کریں گے, آپ ہمارے اسٹیج پہ بیٹھ جانا, آپ کرنا کچھ بھی نہیں, خالی بیٹھ جانا. 1 لاکھ کیا ہو 10 لاکھ میں بھی نہیں بیٹھیں گے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ کیوں؟ اس کا اس میں دل نہیں لگے گا, اس کو عزت کی بھی لگی رہے گی کہ میری بے عزتی ہوگی. اللہ نے مجھے دین کے حوالے سے عزت دی ہے تو میں کیسے یہاں اس مطلب گناہ کے کام میں جاؤں. اسی طرح سنیما گھر بھی ہو نہیں جائے گا, ڈرامہ بھی نہیں دیکھے گا, چھپ کر بھی نہیں دیکھے گا, کیونکہ وہ چھپ کر بھی دیکھنا چاہے گا تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ یار یہ میں لوگوں سے چھپ گیا, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اے گناہ کرنے والے خبردار, اللہ دیکھ رہا ہے. تو یوں سمجھئے کہ یہ تقسیم ہے. کاش ہم سب کے سب 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے بن جائیں اور نیکیوں کے عادی ہو جائیں, اور گناہوں کے امراض جو ہیں ہم سے چھوٹ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں ہمیں موت آ جائے. تو مرنے میں تو دیکھو نا, روز ہی لوگ مرتے ہیں, کیسی حالتوں میں مرتے ہیں, اچھے حال میں بھی مرتے ہیں, برے حال میں بھی مرتے ہیں. کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو نماز کے دوران سجدے کی حالت میں ہے نا انتقال ہوتا ہے, سنتے رہتے اس طرح کے قصے. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کرتے کرتے شراب کے نشے میں بدمست ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں, زہریلی شراب پی کے مر جاتے ہیں. باپا آپ کے ایک مرید کا کل انتقال ہوا مدینہ منورہ کے اندر. مفتی امین صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا کل مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی. اللہ کی بے حساب مغفرت فرمائے. دیکھو ہے نا قابل رشک موت, ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے, ایسے مرا کرو کہ زمانہ مثال دے. اللہ ان کی بھی مغفرت کرے, ان کی اولاد کی بھی, ہم سبھی کی مغفرت فرمائے. لیکن بات قابل رشک ہے. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کا فرمان بھی موجود ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. کاش ہمیں بھی مدینے میں موت آئے, وہ بھی بصورت شہادت, وہ بھی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے, بس یہ سعادت دے. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے, بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں.
काश काश आमीन। मैं मरना चाहता हूँ गुंबदे खज़रा के साए में, मैं मरना चाहता हूँ गुंबदे खज़रा के साए में, वतन में मर गया तो क्या करूँगा या रसूल अल्लाह, वतन में मर गया तो क्या करूँगा या रसूल अल्लाह। हरियाले गुंबद के तले कदमों में मौत आए, आका मुझे हरियाले गुंबद के तले कदमों में मौत आए, सलामत लेके जाऊं दीनो ईमान या रसूल अल्लाह, सलामत लेके जाऊं दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। आमीन। इफ्तार के बाद जो तेज़ अफ्तारी के मुतालिक कॉल आई हमें पापा, वो हम सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बद्री मुज़ाफ़र के हवाले से एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि चंद साल पहले हमारे एक दोस्त की शादी हुई। वो अफ्तारी के वक्त अपने ससुराल वालों के घर अफ्तारी करने के लिए जा रहा था। वो इसी रफ्तार से जा रहा था कि आगे मोटरसाइकिल में उसकी गाड़ी लगी। मोटरसाइकिल पे सवार एक बच्चा जो है वो फौत हो गया। उसके वालों को शदीद चोटें हैं। सिर्फ एक कारी में जाने की देर होने की वजह से उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया, बच्चा जान से चला गया। लिहाजा मैं मदनी चैनल के फैसल की वजह से ये बताना चाहता हूँ कि अफ्तारी के वक्त जो तेज रफ्तारी है ना, ड्राइवर मेहरबानी वो इस तरह की ड्राइवरिंग ना कर। ज़ाहिर है कि कानून नाफिज कराने वाले जो हैं वो तो कानून नाफिज करवाएं, और जो अवाम है उनका भी ज़िम्मा है कि वो भी लोगों की और अपनी जानों की हिफाजत करें और कानून ना तोड़ें। इंशाअल्लाह पुरसुकून रहेंगे तो इफ्तार हो जाएगा। आप थोड़ा या तो घर से जल्दी घर की तरफ जल्दी रवाना हो, या फिर यह कि देर हो ही गई है तो सब्र करें। किसी करीबी मस्जिद में भी तो आप मगरिब की नमाज़ पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ वैसे पाकिस्तान में तो जो मस्जिदें आम तौर पर जहाँ नमाजी होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ इफ्तारी के असबाब तो होते हैं, और ना भी हो तो हदीस पाक में तो पानी से इफ्तार की भी तरगीब मौजूद है। पानी से इफ्तार करेंगे सुन्नत की नीयत से, तब भी इंशाअल्लाह आपको इफ्तार की सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। खजूर से भी सुन्नत है, पानी पी लें। खाने का वक्त इंशाअल्लाह मिल ही जाएगा, मगरिब की नमाज के बाद इत्मीनान से खाएं, आपको कौन रोकता है। इसलिए वो सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसी ताख़ीर हो जाए कि आपका रोज़ा फिर हॉस्पिटल में ही खुले और पानी के बदले खून से खुले। ऐसा भी ज़ख्मी हो सकता है कि खून ही हल्क से उतर जाए नीचे, ये भी तो हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी तो करनी ही नहीं है, खा कुछ भी हो जाए, जल्दबाजी नहीं करनी। नमाज कज़ा होती है इसकी परवाह नहीं होती, इसके लिए कोई मतलब जल्दी नहीं करता, लेकिन बस ये नफ्स जल्दी करवाता है। इफ्तार की मोहब्बत नहीं होती, ये खाने की मोहब्बत होती है, जिसकी वजह से बंदा जो है वो कि मैं रह जाऊंगा।
ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے جہاں تک شریعت اجازت دے. اور تیز رفتاری تو ظاہر ہے کہ وہ تو عقل میں آتی ہے کہ یہ قانونی بھی جرم ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں نقصان آپ کے سامنے ہے. آئے دن گاڑیاں الٹ جاتی ہوں گی اور لوگ فوت ہو جاتے ہوں گے. جیسے ابھی سوال میں بتایا کہ ایک بچہ، وہ دولہے کو جلدی تھی سسرال میں جانے کی، اس نے اب اس کی دیر تو ہو ہی گئی ہوگی نا، پولیس آئی ہوگی، قانونی کارروائی ہوگی، تو افطار اس کا کہاں ہوا ہوگا؟ وہ بچہ بیچارہ جان سے چلا گیا، تو ان کے گھر والوں کا افطار کس طرح کا ہوا ہوگا؟ رمضان کس طرح کا بیچاروں کا گزرا ہوگا، ہے نا؟ پورا گھر اجڑ گیا ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ یا تو آپ کا چراغ گل ہو جائے زندگی کا، یا کسی کی زندگی کا چراغ گل ہونے کا سبب آپ بن جائیں. تیز رفتاری، چند منٹ بچانے کے لیے تیز رفتاری جو ہے نا، یہ آپ کو بہت بڑی تاخیر میں اور بہت بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر سکتی ہے. لہذا تیز رفتاری تو رمضان شریف کے علاوہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جو قوانین ہیں، جہاں جتنی رفتار، کہ یہاں 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی اجازت ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں، تو وہاں 50 ہی رکھے، 51 نہ رکھے. اور کہیں 80 کی بھی ہوتی ہے، تو یہ کم زیادہ کہیں بالکل وہ آزادی ہوتی ہے یہ ہائی وے پر کہ دیکھ کر چلاؤ بھائی، سنبھل کے چلاؤ. تو وہاں ٹھیک ہے، اچھی رفتار رکھتا ہے وہ، آپ کی گاڑی برداشت کر سکتی ہے. تو لیکن غالباً 115 پر وہ خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے کہ سنبھل کر پھر یہ 150 کی طرف لے جاتے ہیں. 150 سے اوپر جاتے ہیں تو بعض اوقات گاڑی جو ہے نا تیز رفتاری کی وجہ سے کلٹی ہو جاتی ہے. بعض اوقات یہ کہ یہ اسٹیئرنگ پر قابو گما دیتا ہے ڈرائیور، تو گاڑی گھومتی ہے، ٹکرا جاتی ہے، وہ سائڈوں سے کھائی میں جا گرتی ہے. تو اس لیے کہیں بھی ایسی تیز رفتاری نہ ہو جو آپ کی یا کسی کی جان کو خطرے میں ڈالے. اب یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات کے، یا وسوسہ ہوتا ہے کہ ہم تیز نہیں بھگائیں گے تو پیچھے سے کوئی تیز رفتار آنے والا مار دے گا. لیکن ایسا شاید کم ہوتا ہوگا. اگر ٹریک پر چلائے نا اپنے اور سنبھل کے چلائے نارمل رفتار سے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ مار دے، ورنہ ویسے بھی تیز رفتاری سے تو مر ہی رہا ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اور ہمیں اپنی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت کرنے کا بھی اللہ تعالی جذبہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے. یہ بہت پرانی بات تھی جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی، اور آج میں یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے میں کہیں وضو کر رہا تھا، اور وضو کرنے کے لیے منہ پہ خود دھول تھی، میں نے صابن سے منہ دھویا. تو ایک چوکیدار تھا وہاں پر آ کے، اس نے کہا کہ صابن سے وضو نہ کریں، یعنی صابن سے منہ ہاتھ مت دھو، اور صابن منہ پہ نہیں لگنا چاہیے ورنہ وضو نہیں ہوتا. مجھے اس بارے میں بتا دیجئے، مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، صابن سے منہ دھونے کے بعد وضو کیا جائے تو وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا اگر غلطی سے صابن لگا رہ جائے تو ذرا بتا دیجئے گا. ایک اور سوال بس یہ عنایت فرما دیجئے کہ مسکرانے کی فضیلت کیا ہے؟ صابن کے جو جھاگ ہے نا وہی لگاتے ہیں. آپ تو صابن بھی کہاں، آپ تو شیمپو آ گیا. شیمپو کی تو وہ جسم بھی نہیں لگتا ہے. بہرحال تو اب صابن منہ پہ ملا، وضو کیا تو وضو بالکل ہو جائے گا، اس میں کوئی مطلب نہیں، رکاوٹ نہیں ہے. البتہ جس حصے پر کوئی صابن کا جمع ہوا رہ گیا، جسم سالڈ صابن کا کوئی یعنی کہ حصہ وہ پچکا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ چپک گیا. اچھا، اب یہ چپکنا بھی اس کا دھلنے سے پہلے کا ہے، اور یہ پانی تو اوپر سے نکل گیا، اندر تو گیا نہیں، تب وضو نہیں ہوگا. اور اگر یہ چپکنا، جیسے پہلے منہ دھویا، گیلا کر لیا، اب وہ صابن ملا اور اب یہ چپک گیا، تب بھی وضو ہو جائے گا، کیونکہ وضو پہلے ہو چکا تھا اس کا کہ یہ حصہ دھل چکا تھا. اب صابن چپکا ہے تو دھلنے کے بعد صابن چپکنے سے وضو پر کوئی فرق نہیں آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسکرانے کی فضیلت. جی حضرت ام الدردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں, ان سے سوال کیا کہ میں جب دیکھو تم آپ کو دیکھتی ہوں مسکراتے رہتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی مسکراتے رہتے تھے, میں مسکراتا رہتا ہوں. اور تبسم جو ہے یہ مسکرانا, یہ اللہ کی طرف سے حدیث پاک میں التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان, تبسم اللہ کی طرف سے اور قہقہا ہا 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 کر کے جو ہنستے ہیں نا, یہ شیطان کی طرف سے ہے, اس سے بچنا چاہیے, شیطان والا کام ہے. اگر کوئی قہقہا لگاتا ہے گناہ گار نہیں ہے لیکن بچنا چاہیے. خاص کر مسجد میں تو ہنسنا بھی منع ہے, یعنی کہ ہنسنا مسکرانا اور قہقہا لگانا, اس کی ڈیفینیشن آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. تبسم یعنی مسکرانا, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہونٹ پھیلے, دانت نکلے, آواز نہیں بنی, تو یہ مسکرانا, یہ مسکرانا ہے, یہ مسکرانا. اچھا, اب اس طرح کا یہ فیل کیا کہ اس میں اتنی آواز نکلی کہ خود کانوں سے سن لے, اتنی آواز نکلی, تو یہ ہنسنا ہوا. زحک, اس کو زحک بولتے ہیں, زوات سے یعنی آواز سے ہنسنا, یہ زحک. مگر یہی آواز ہنسنے کی اتنی نکلی کہ اگر کوئی موجود ہوتا تو وہ بھی سن لیتا, لوگ سن لیتے, یہ کہلائے گا قہقہا. تو مسکرانا, تبسم اور زحک, یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں, دونوں ثابت ہیں. قہقہا یہ ثابت نہیں, شیطانی کام ہے نا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قہقہا نہیں لگاتے تھے. اور مسجد میں مسکرانے کی صرف ضرورتاً مسکرانے کی اجازت ہے, زحک کی بھی اجازت نہیں ہے. قہقہا تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ کچھ آگے ہی ہے. تو زحک کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ مسجد میں ہنسنا, زحک کرنا, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اب اس وقت جو ہم آج بیٹھے ہیں میلاد حال میں, تو یہاں کوئی اگر ہنسا تو یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے. یہ یہاں کی جگہ جو ہے نا, اس وقت حاضرین جہاں موجود ہیں ہمارے, جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, اگر کہیں مسجد میں آواز جا رہی ہے, کوئی سن رہا ہے, وہ مراد نہیں ہے یہاں. تو یہ جگہ جو ہے نا, یہ فنائے مسجد ہے. فنائے مسجد وہ ہوتی ہے جو ضروریات مسجد کے لیے بنائی جائے. تو اس میں احکام میں فرق ہے. قہقہا لگانا, شور مچانا, یہاں بھی منع ہے فنائے مسجد میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا نام عرفان ملک ہے اور میرا تعلق شوبیس سے ہے. اچھا, سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ ہم اکثر خود بھی جیسے کامیڈی ہم کرتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی ہمارے منہ سے بھی غلط الفاظ نکل جاتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا مذاق اڑانا, اس کے بارے میں آپ اس کا جواب اگر مجھے دیں تو ذرا بہتری ہو جائے گی. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, صفحہ نمبر 499 سے سوال. اچھا, جہنم میں جائیں گے کہ فلمی اداکار بھی تو وہیں ہوں گے, یہ کہنا کیسا ہے؟ جواب, کفر ہے. اس قول بدتر از بول, بول منے پیشاب, یعنی اس پیشاب سے بدتر بول یعنی قول میں جہنم کے عذاب کی تخفیف یعنی عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں نے تو یوں ہی مذاق میں کہا تھا,
جب بھی کفر ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جو بطور تمسخر اور ٹھٹھا یعنی مذاق مسخری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، یعنی اسلام سے خارج ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا، پھر بھی یہ کافر ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دور میں ایمان کی حفاظت کا ذہن کافی کم ہو گیا، زبان کی لگام بہت ہی ڈھیلی ہے، اکثریت کا حال یہ ہے کہ بس جو منہ میں آتا ہے بکے جا رہا ہے۔ فلموں، ڈراموں، ناولوں، ڈائجسٹوں، اسکولوں کی لائبریری کی کتابوں اور اخباروں میں بھی بسا اوقات طرح طرح کے کفریات ہوتے ہیں۔ اسی طرح مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹیں بھی بعض اوقات کفریہ فقرات سے بھرپور ہوتی ہیں۔ سوال: مزاحیہ چٹکلوں کی ایک کیسٹ میں کسی کامیڈین یعنی مسخرے نے جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے ہوئے بکا ہے، اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے ہی پاس یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا۔ بکنے والے کا یہ قول کیسا ہے؟ جواب: کامیڈین کا یہ قول کفر ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا کفریات بکے جاتے ہوں گے۔ یہ تو کوئی اس فیلڈ میں ہو اور ہم کو ان کے اس طرح کے قول جمع کر کے دے نا کہ یہ کامیڈین کفریات بولتے ہیں، تو اس کی بھی ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اپنا دارالفتہ اہل سنت ہے اور آئندہ وہ بھی انشاءاللہ بتانے میں کام آئے گا، کیونکہ یہ جیسے کامیڈین بول گیا اس نے کفر کیا، اب اس کو سن کر جو ٹھاٹھا کر کے وہ کہکے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، تو جو اس سے اتفاق کرے گا، خوشی کا اظہار کرے گا سمجھنے کے باوجود، تو اس پر بھی تو یہی حکم ہوگا نا، کہ اس پر بھی کفر کا حکم آئے گا۔ پتہ نہیں نا، بولنے والے کو نہیں پتہ کہ جو میں نے بولا ہے، یعنی یہ بولے گا کہ ٹھیک ہے مطلب میرے منہ سے اگر نکل گیا تو مجھے تو نہیں پتہ تھا، مگر کیا جہالت یہاں پر عذر مانی جائے گی؟ جہالت ضروریات دین میں تو عذر نہیں ہوتا، اس میں اس کی صورتیں ہیں ضروریات دین میں بھی، تو یہ مطلب یہ تو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں۔ نعوذ باللہ، مطلب جنت اور دوزخ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، جنت اللہ کی رحمت کا مظہر، دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے، اس کا مذاق اڑائے۔ اور یہ کس کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو جنت میں داخل کرے گا اور بروں کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اب یہ کیسی بے باکی اور بیہودگی ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے نا، سگریٹ جلانے تو ہمارے پاس آؤ گے، یعنی اقرار کرانے ہم تو جہنم میں ہی ہوں گے معاذ اللہ، اور جہنم میں جیسے سگریٹ بھی یہ جلا دے گا ان کو، یا نعوذ باللہ من ذالک جنت میں سگریٹ پی جائے گی۔ تو اب اگر ایسا جاہل لٹ ہے، کیا مطلب اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ باتیں اسلام سے ہٹ کر ہیں؟ بے باکی ہے، بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائیے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے کتاب، اس کو اگر آپ ایک بار پڑھ لینا، جتنے بھی ہمارے حاضرین ناظرین چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہی چاہیے۔ شوبیز کے شعبے میں چلا گیا تو اس کا مطلب کافر ہو گیا یہ نہیں ہے، ارے مسلمان تو ہے، اس لیے سب کو مطلب اس کو سیکھنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بے شک حلال روزی کمانی چاہیے۔ شوبیز کے شعبے کا میں نے کہا، اس کا مطلب یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شعبہ کوئی اچھا ہے، ارے اچھا تو نہیں ہے، تو خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بھرا شعبہ ہے، اس کی روزی بھی عام طور پہ حلال نہیں ہوتی۔ تو اللہ کرے کہ مطلب ہم سب مطلب یعنی کہ اچھے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے نا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ تو یوں ہر ایک کو اپنی آخرت کو مطلب یعنی کہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ یار یہ مولاناؤں میں جائیں گے نا، یار یہ ڈراتے بہت ہیں۔ تو کیا آپ کو مطلب اس وقت ڈرنا چاہتے ہیں کہ جب ملک الموت تشریف لے آئیں، اس وقت ڈرنا چاہتے ہیں؟
ابھی سے ڈر جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. کہ قرآن کریم میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. کیا معاذ اللہ اس وقت ڈرنا چاہتے ہیں کہ جب قبر میں آگ سلگ رہی اور دیواریں بھینچ رہی ہیں، پسلیاں چٹاخ پٹاخ کر کے ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس رہی ہوں؟ نعوذ باللہ نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. جہالت کے سبب ایسے بعض موقع ہو جاتے ہیں کہ کفریہ کلمات زبان سے نکل گئے، تو بعض جملے تو یاد بھی آتے ہیں کہ ایسا بھی بولا تھا، اور بعض اس قدر گفتگو کی ہوئی ہوتی ہے کہ یاد بھی نہیں ہوتے کہ کب کہاں کیا کیا بولا تھا. تو اگر ایسا جملہ یاد ہو کہ جو نہیں بولنا چاہیے تو اس کی توبہ کیسے ہوگی، یا جو یاد نہیں ہے تو اب اگر ہم توبہ کرنا چاہیں کفریہ کلمات جو ہماری زبان سے نکل گئے تو وہ کیسے ہوگا؟ اور باپا اگر ہم سب کو ان کلمات کفر سے توبہ بھی کروا دیں تو یہ بھی آپ کا احسان ہوگا. جو کفریہ کلمات یاد ہے اگر کوئی تو اس کی توبہ اس طرح ہوگی کہ میں نے جو یہ کفر بکا تھا اس کا تذکرہ کرے. مثال کے طور پر میں نے جنت کی، نعوذ باللہ من ذالک، یا اللہ میں نے جو جنت کی توہین کی تھی اور یوں بولا تھا، اس سے میں توبہ کرتا ہوں. پھر کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ توبہ ہو گئی. جب یہ کفر کو کفر سمجھے گا تو ہاں، اگر کفر نہیں سمجھتا تو پھر توبہ بیکار ہے. جو کفر ہے اس کو کفر سمجھنا ضروری ہے، شرط ہے. تو یوں توبہ ہو گئی. اب نکاح بھی دوبارہ کرنا ہوگا اگر نکاح کیا ہوا تھا تو نکاح اتنا مشکل نہیں ہے. جیسے اب اس میں لزوم اور التزام کی ایک تفصیل ہے. اب اس کا میں ایک آسان سا طریقہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اب وہ جو بیوی ہے وہ بیٹھ جائے، 2 مرد یا ایک مرد 2 عورتیں، مسلمان، ایک مسلمان مرد اور 2 مسلمان عورتیں بیٹھ جائیں، یا 2 مرد مسلمان بیٹھ جائیں یا وہاں موجود ہوں. ان کی موجودگی میں یہ مثلاً یہ کہے، یہ جملہ کہے کہ میں 5000 روپے نقد مہر کے عوض تم سے نکاح کرتا ہوں، تم نے قبول کیا؟ وہ کہہ دے میں نے قبول کیا، تو یہ ہو گیا نکاح. اب نقد مہر کا نہ کہے، ادھار مہر کا کہے تب بھی ہے. اگر مہر کا تذکرہ ہی نہ کرے تب بھی نکاح ہو جائے گا. یعنی مثلاً یہ کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، تم نے قبول کیا، تو یہ 2 مرد مسلمان یا ایک مرد مسلمان 2 عورتیں مسلمان یہ سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ نکاح کے گواہ ہیں، تو یہ نکاح ہو گیا. تو کوئی کارڈ چھاپنے نہیں ہے، ہول بک نہیں کروانا ہے، یہ نکاح. خطبہ بولے، خطبہ مستحب ہے، نہ بولا تب بھی ہو جائے گا نکاح. تو خطبہ کے لیے اگر نہیں آتا سورہ فاتحہ پڑھ لے، الحمد شریف، تو بھی یہ خطبہ ہو گیا. یا 3 بار عورت جو ہے وہ کہے، ہاں آپ نے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، تو عورت کہے گی کہ میں نے قبول کیا. اور یہ ایجاب و قبول جو ہے یہ ان مسلمانوں کے ساتھ کم سے کم جو 2 مرد مسلمان یا ایک مرد مسلمان اور 2 مسلمان عورتیں ہیں، یہ ان کے سامنے یہ سب ہوا، انہوں نے دیکھا سنا، تو یہ ہو گیا نکاح. اب وہ عورت ہے خود اپنے شوق سے معاف کر دے، اپنی مرضی سے، یا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا. مہر مفت میں نپٹ گیا نکاح. تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں نکاح کا طریقہ ہے. اچھا، التزام نکاح ہے تو مہر واجب ہوگا نکاح کا. اگر لزوم کفر ہوا تھا تو لزوم کفر میں چونکہ نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح
دوبارہ کرنا واجب تو ہوتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں ہے، تو اس میں مہر دینا واجب نہیں ہوتا۔ اب یہ ساری تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کتاب میں اب تھوڑا مطالعہ کریں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی یا اس کی رقم، یہ کم از کم مہر ہے، اس لیے وہ طے کر لے تو اچھا ہے، اس میں بچت ہے، ورنہ میرے مثل واجب ہوگا طے نہیں کیا تو۔ 5,000 تو ویسے ہی مثال کے طور پہ دیا، 5,000 ہی شرط نہیں ہے، زیادہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن 2 تولہ 7.5 ماشے سے کم نہ ہو۔ یہ تفصیلات کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں موجود ہے، اس میں بالکل یعنی غفلت نہ کریں، اللہ نہ کرے کوئی بھول ہو گئی ہے تو توبہ کر لیں، توبہ میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم احتیاطی توبہ تو کر لیتے ہیں کہ احتیاطی توبہ کس طرح ہوتی ہے یہ سیکھنے کو بھی مل جائے گا، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی کفر بکا ہے نہیں بکا، کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس کی احتیاطی توبہ ہوتی ہے، اس میں اس کفر کے تذکرے کی صورت نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اس طرح توبہ کرنا، یہ احتیاطاً تجدید ایمان کرنا ہوا، توبہ بھی ہو گئی، کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر اپنے آپ کو کافر اس وقت نہ سمجھا جب احتیاطی توبہ کر رہا ہے، تو پتہ ہی نہیں نا کہ کفر بکا ہے نہیں بکا۔ جب کنفرم معلوم ہو نا کفر بکا ہے، اب شک پڑے تو عالم سے رجوع کر لیں، مگر دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں یا کسی بھی مفتی سے پوچھیں۔ عام امام مسجد جو ہوتے ہیں یہ ظاہر مفتی نہیں ہوتے، نہ عالم بھی نہیں ہوتے عام طور پہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی جنت بہت وسیع ہے، اور اس کی جنت کی طلب کرنی چاہیے، اور جہنم سے بچنے کا ہمیں سامان کرنا ہی کرنا چاہیے۔ یہ بے باکی ہے، خدا کی قسم بہت بڑی بے باکی ہے کہ مطلب یار یہ ڈرا دیتے ہیں ہم کو، آف کر دیتے ہیں فلاں، یہ ہمارے فائدے میں کہتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی تو ڈراتا ہے، نہیں ڈراتا؟ بائی پاس کا آپریشن ہوا، بھاگ کے ڈاکٹر صاحب کوئی ہے کوئی، چلو انجیو پلاسٹی کر لیتے ہیں، بلکہ انجیو پلاسٹی فرسٹ اسٹیپ ہے اس کا، یا فرسٹ اسٹیج ہے، پھر بعد میں بائی پاس کرتے ہوں گے۔ یہ کیسے بھاگ کے جاتے ہیں؟ کینسر کا شک ہے تو یوں ڈر کے کانپ کے بایوپسی کروا لیتے ہیں، بوٹی دے دیتے ہیں ڈاکٹر کو، نہ کیسا گھبراتے ہیں۔ حالانکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کہ ڈاکٹر خالی ڈرا کر پیسے کھینچتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یوں مطلب یہ کہ آخرت سے ڈر نہیں لگتا ہمیں، ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ قبر میں قیامت تک رہنا ہے، نہ جانے کتنا عرصہ لگے، پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے۔ سورج 1 میل پر ہوگا، زمین ایک روایت کے مطابق تانبے کی ہوگی، پسینے بہہ رہے ہوں گے، لوگ اپنے اپنے عمل کے حساب سے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کسی کو ٹکنے تک، کسی کو تو بڑھتے مثل لگام جکڑ لے گا پسینہ، وہ کیسے؟ ابھی ڈر جانا ایمانداری کی بات ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ شیطان کا وار ہے کہ یار وہ ڈراتے ہیں، ڈرتے ہی تو نہیں ہیں نا آپ یار۔ اے حاضرین و ناظرین، کیا آپ یا کیا میں، ہم سب مطلب ایسے ہی ہو گئے ہیں بس۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنا خوف عطا کر دے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں اپنے عذاب سے بچا کر اپنی نعمتوں بھری جنت میں داخل کرے۔ وہ جنت بہار شریعت جلد اول، ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق یعنی
मखलूक़ात फितने में पड़ जाएं और अगर अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब यानी सूरज ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चिराग, यानी सूरज के सामने चिराग। और अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज़ दुनिया में जाहिर हो तो तमाम आसमान और ज़मीन उससे आरास्ता हो जाएं। और अगर जन्नती का कंगन जाहिर हो तो आफताब की रोशनी मिटा दे, जैसे आफताब सितारों की रोशनी मिटा देता है। जन्नत की इतनी जगह जिसमें कोड़ा रख सके दुनिया और माफिया, यानी दुनिया और उसमें जो कुछ है से बेहतर है। जन्नत की नेमत है, जो खाना चाहें, ना उधर पेट में गुड़गुड़ होगी, ना कमर का दर्द होगा, उधर ना घुटनों का दर्द होगा, वहाँ मतलब नज़ला भी नहीं होगा, जुकाम भी नहीं होगा, वहाँ तकलीफ नहीं होगी, वहाँ राहत ही राहत होगी, वहाँ टेंशन भी नहीं होगा। किसी तरह का सदमा होगा ही नहीं, सदमे की सूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर जन्नत में लिबास पहना है, बहुत हसीन लिबास पहना है, यार इसका तो लिबास मेरे से अच्छा है, तो जैसे अपने लिबास को देखेगा इसका लिबास भी उस जैसा हो गया। तो वहाँ सदमा नहीं है, जन्नत में टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री। अब कोई परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है और आया कि यार इसकी डिश खानी है अपने को, ये जहन में आया आपके, डिश तैयार है आपके पास, खुद पहुंच जाएगी डिश, ना वहाँ नाक में से रीठ निकलेगी, ना पेशाब लगेगा, कोई ऐसी चीज़ें जो बदन इंसानी से जो खारिज होती हैं परेशान कुन, ये नहीं। वहाँ दाढ़ी भी नहीं होगी, बेरिश होंगे, एक की दाढ़ी होगी, मदनी कसौटी। बताइए किसकी दाढ़ी होगी? एक की दाढ़ी होगी, एक जन्नती की दाढ़ी होगी। पूछो तो जाने वो कौन होगा, वो कौन जन्नती होगा। अल्लाह उसके सदक़े में बख्श दे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब, आपने जो सवाल पूछा है कि किन की दाढ़ी होगी, अरे किन का चेहरा नूरानी होगा और जिनकी आमद पर सब कहेंगे कि तशरीफ़ ले आए, उन्हीं की दाढ़ी होगी, वो होंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी सिपाहियों गिरफ्तार कर लो। नहीं, यही जवाब मेरा ही है, मेरे दिल की आवाज़ है। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। नहीं है। मदीने की तस्वीर इसको दूं मैं, देखो कौन लेता है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी होगी ताकि पहचान हो कि ये तमाम इंसानों के आदम हैं। जवाब ना दुरुस्त है। मदनी सिपाहियों को गिरफ्तार कर लो। कहाँ पढ़ा है बेटे आपने? वही दिमाग ने सोचा, दिल के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला तो जो निकला वो आपने जाहिर कर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान मोहम्मद काशी वतारी, बाबुल मदीना कराची से। बाबा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जवाब ना दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई। जवाब दुरुस्त है। हज़रत हारून अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जन्नत में दाढ़ी होगी, सिर्फ इन्हीं की दाढ़ी होगी। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।